اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمزہ ہم سب کی کیریکٹر کے لیے بہت زیادہ انسپریشن ہمیں ملتی ہے کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بچپن سے بھی سنتے تھے کہ لان تان کرنا، غیبت کرنا، تانے دینا، بچپن سے یہ چیزیں بلٹ ان تو تھیں کہ جی یہ گناہ ہے، لیکن جب کوئی چیز ہم قرآن میں کلیئر دیکھتے ہیں اور پھر جو اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت ہمیں ویل کے لفظ میں نظر آتی ہے، ویل، تو کانپنے والا کانپ جائے گا، پتھر دل اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور کچھ ایسے بھی ہم اپنی بات کر لیں کہ سدھرتے ہیں پھر بگڑتے ہیں، پھر سدھرتے ہیں پھر بگڑتے ہیں، لیکن اللہ ہم سب کو اللہ کا خوف نصیب کریں۔ تو دیکھیں بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ اور بہت ہی الفاظ کا جو چناؤ ہے اللہ کی طرف سے وہ بہت غضبناک ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ، یعنی وَيْلٌ لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کسی بھی نبی کا امتی ہو۔ ایکچولی ہم تو زیادہ تر اس لیے یہ جھوٹ موٹ کا ایسے بولتے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی امت کا ہو، کیونکہ ہم لوگوں کو ایک اور بھی جو خوش فہمی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو پار لگ جائیں گے ان کی شفاعت سے۔ تو اللہ کے رسول نے کبھی بھی ایسے وعدے نہیں کیے ہیں کہ ہمزۃ اللمزہ، یعنی تانا دینے والا، عیب نکالنے والا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے کو میں بخش دوں گا یا میں شفاعت کروں گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنا کلیئر مدعا بیان کر دیا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزۃ اللمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے لیے تمام لوگوں کے لیے جو ہمزہ کرتے ہیں اور جو لمزہ کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے لوگوں کا یہ خیال ہے، اور ڈکشنری بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمزہ کے لیے اکثر ہوتا ہے کہ جی وہ لمزہ میں زبان کو بہت کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور ہمزہ میں اشارے کو بہت کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ آپ بھی اگر ادھر غور کریں کہ اشارے بازی، جس سے سامنے والے کو حقیر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اور ہنسنا جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اور اشارہ ہم کسی اور کو بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ساتھی ہوتا ہے، کہ کوئی انٹر ہوا، ہم نے دو نے، کیونکہ یہاں 3 لوگ ہو گئے، دیکھیں اشارہ میں کس کو کروں گی؟ جو آنے والے کے لیے میں اشارہ کروں گی اپنے جیسی عورت کو جو مجھے دیکھ کر ہنسے گی، یعنی ہم 2 ہنسیں گے کسی تیسرے پر، یا کسی کی باتوں میں 2 ہم ہوں گے اور ہم اس تیسرے پر ہنس رہے ہوں گے۔ تو اس لیے دیکھیے یہاں 3 ہیں، اس میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے کچھ اپنے لیے، اللہ مجھے بھی پابند رکھے، میں نے پھر یہ پریکٹس شروع کی تھی، کیونکہ پریکٹس کئی جگہ ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کیوں جو آکورڈ لگ رہی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں سامنے اپنی بہن کو دیکھوں گی یا دوست کو دیکھوں گی تو اس کی بھی ہنسی نکلے گی۔ تو ہم نے یہ پریکٹس شروع کی تھی کہ اگر کوئی واقعی ایسی مذاق اڑانے والی چیز ہو گئی ہے، کسی کا میک اپ، کسی کی جولری، کسی کا بناؤ سنگھار، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جی وہ بڑا عجیب سا ہے، یا اس کی باتیں، یا کوئی گر گیا، تو ہمیں ہنسنا نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں پتا ہے کہ آنکھیں ملنے سے ہم ہنسیں گے تو ہمیں آنکھیں کیوں ملانی ہیں؟ یہ ہم نے پریکٹس شروع کی تھی کہ ہم کنٹرول کریں اپنی آنکھوں پر اور اپنی زبان پر، کہ ہم سامنے والے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر غیبت کیوں کریں۔ ہماری پرسنالٹی ایسی ہو کہ انشاءاللہ کہ ایسی پرسنالٹی ہم بنائیں کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہمیں دیکھ کر وہ خاموش ہو جائے، کہ یہ ہمیشہ آ کر منع کرے گی کہ تم لوگ غیبت کیوں کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ گناہ ہے، یہ تم لوگ اس کی ایکٹنگ کر رہے ہو، یہ تم لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تم لوگ اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، تم لوگ بہت اچھے ہو، اور اگر اچھے بھی ہو تو اس کو برا سمجھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تو یا تو اپنی پرسنالٹی ایسے بناؤ کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار پھر یہ ہماری محفل میں بیٹھے گی نہیں، اور یا ہماری پرسنالٹی ایسی ہو کہ ہم لوگوں کو شو کریں کہ اب تم لوگ پھر غیبت میں لگ گئے ہو، غلط باتوں میں لگ گئے ہو، تو میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی ہوں۔ تو پھر ایک اللہ کرے کہ ہم ایسی پرسنالٹی ہو جائیں، اور ایک دوسری بات جو میں نے کہا کہ ہم پریکٹس کریں
کہ ہم جو کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی اپنی بہن کے ساتھ مل کر جس کا مذاق اڑا رہے ہیں فرینڈ کے ساتھ، ہم اس کو نہ دیکھیں، ہم آنکھیں نہ چار کریں. آنکھیں چار کرنے میں ہی ہم پکڑے جائیں گے، اللہ کے یہاں اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا. تو دیکھیں یہ آیت بہت ہی سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، ڈرنے والوں کے لیے بہت بڑی آیت ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. اب جب ہم کبھی کبھار کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میں تو تباہ ہو گئی، میں تو برباد ہو گئی، لعنتی ہو گئی ہوں کہ میرا کام ہی نہیں بن رہا ہے. تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ میں کس کس پر میں نے عیب لگایا ہے، کس کس کے میں نے عیب نکالے ہیں، اور کس کس پر میں نے تانے دیے ہیں، آنکھوں کے اشارے کیے ہیں، کہیں وہ میرے آگے تو نہیں آ گیا. تو ہم نے اچھے دنوں میں معافی مانگنا چاہیے، اچھے دنوں میں کہ اللہ تعالیٰ اب تک میں صحیح سالم ہوں، پروردگار میں نے اپنی زندگی میں جو کوئی غلطیاں کی ہیں پروردگار، اور اسپیشلی یہ ہمزہ اور لمزہ والی، کیونکہ آج کی صورت یہی ہے، تو ہم اللہ سے انشاءاللہ تہجد میں، نمازوں میں، ہم کوئی بھی وقت پر اللہ یاد آتا ہے خاص دعا کی نیت سے، تو ہم کہیں اللہ میں نے جب کبھی یہ گناہ کیے ہیں آپ پچھلا اکاؤنٹ میرا ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی ساتھی ہی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی دوست ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز آپ ڈیلیٹ کر دیجئے. میں انشاءاللہ آپ کو اپنے عمل سے گواہی دوں گی کہ نیکسٹ ٹائم یہ کام، یہ غلطی مجھ سے انشاءاللہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اکثر ہو جاتی ہے ہم سے، اور جو انشاءاللہ بچپن سے بچے اچھے ہوتے ہیں ان سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی پریکٹس میں ہوتا ہے کہ مذاق اڑانا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا، غیبت کرنا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. یہ میں نے خود دیکھا ہے بچوں میں، ان بچوں میں دیکھا، الحمدللہ میرے بچوں میں بھی میں نے دیکھا کہ ان کی بچپن سے یہ ٹریننگ تھی کہ کوئی آ کر بات نہیں کرنی ہے غلط انداز سے، اور اگر وہ مجھے کوئی قصہ بھی سنائیں گے تو میں نے اس کو رسپانس نہیں کرنا ہے گالیاں بکر کہ وہ تو ہے ہی ایسی، اس کی تو خصلت ہی بری ہے، وہ تو نیچ گھرانے سے ہے، وہ تو ہے ہی یوں. نہیں، کوئی رسپانس ایسا نہیں دینا. بچوں کو اگر کچھ باتیں ہمیں بتانی ہیں، دل کی باتیں بتانی ہیں، تو ہم نے بھی ان کی باتیں سننی ہیں، اور نہ ہم نے ابیوزو لینگویج یوز کرنی ہے، اور نہ بچوں نے بدتمیزی سے بات کرنی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو اس گناہ میں اور دوسرے گناہوں میں بھی تباہ اور برباد ہونے سے بچا لے. اب دیکھیں نیکسٹ پوائنٹ کیا رہا ہے کہ ایک کرپٹ پرسنالٹی آپ کو بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کرپٹ کون کون ہوتا ہے. میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جو جمع کرتا ہے مال اور گن گن کے رکھتا ہے اس کو. دیکھیں ہم مال کو گن گن کے رکھیں گے تو ٹیکس بھی دیں گے، ہم مال کو گن گن کے رکھیں گے تو زکوٰۃ بھی دیں گے، ہم مال کو گن کے رکھیں گے تو حج پر جانا ہے، کوئی ٹریولنگ کرنی ہے، کوئی کپڑے جائز بنانے ہیں، تو مال کو تو گن کے رکھا جائے گا. کیونکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مجھے یوں بھی ڈرا دیا گیا تھا کہ جس چیز کو گنو گے تو برکت ختم ہو جائے گی. ارے سسٹم تو کچھ ہے نا کہ مال کو گنیں گے، چیز کو گنیں گے، کہتے نہیں گنو گی تو برکت ختم ہو جائے گی. پھر یہ ڈرا دیا گیا کہ جو ہمزہ لمزہ کو جہنم کی وعید ہوئی، بربادی کی وعید ہوئی، یہ وہ شخص ہے جو گڈی بنا بنا کے رکھتا ہے. تو بھائی کوئی سسٹم، کوئی بینکنگ سسٹم، کوئی آفس، کوئی ورکنگ سسٹم کے علاوہ گھر کے بھی تو کوئی سسٹم ہے نا. تو ہر گنا ہوا مال سے اب ڈرنا اور بے وقوفوں کی طرح آیت کو اس کے صحیح اینگل سے نہیں سمجھنا بھی تو پھر بے وقوفی ہے نا. تب بھی تو اللہ ہم سے بات نہیں کرنا پسند کریں گے نا کہ جاہلوں تم نے بات کو صحیح رخ سے نہیں سمجھا. یہ کرپٹ انسان، ایک کرپٹ پرسنالٹی، ایک بگڑے ہوئے انسان کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے. تو بریکٹ کیا لگے گا کہ مال نہیں خرچ کرتا اللہ کے راستے میں. بریکٹ کا ایڈیشن ہوگا پچھلی آیتوں سے لنک کرتے ہوئے، کیونکہ ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ کیا مال کو جمع کرنا حرام ہے؟ نہیں، جمع نہیں کریں گے تو ٹیکس کیسے دیں گے، تو حج کیسے کریں گے، تو شادیاں کیسے ہوں گی، تو کوئی ایک چھوٹی سی دعوت بھی کیسے ہوگی.
جو کہ سب جائز ہے. ٹریولنگ کیسے ہوگی؟ گاڑی کیسے خریدیں گے؟ بائک کیسے خریدیں گے؟ دن بھر کا مہینے کا بجٹ کیسے بنائیں گے؟ الیکٹرک بل کیسے دیں گے؟ جمع کریں گے تو ہوگا نا. تو جمع کرنا لانتی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا لانتی ہے. وہ مال کا جمع ہونا جو ہم نے سورہ تکاثر میں بھی پڑھا. اور گن گن کے رکھنا بھی تب لانتی ہے کہ کوئی مرتا مر جائے لیکن آپ کی راؤنڈ فگر کی گڈی نہ ختم ہو. آپ اپنی راؤنڈ فگر کی گڈی بنا لیں 100 کی، تو پھر وہ کسی کو 1 روپیہ دینے کو دل نہ چاہے. پھر وہ 5000 کی گڈی ہو یا 1000 کی ہو یا 100 کی گڈی ہو، اپنا اپنا طریقہ کار ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں یہ اس میں سے میں نے خرچ نہیں کرنا. وہ لانتی ہے کہ کیا کرو گے ایسے 100 کی تھپی بنا بنا کر. تو وہ والا گن کے رکھنا کہ کوئی مرتا مر جائے، کوئی پریشان ہو، لیکن آپ کو وہ والا پیسہ خرچ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب میں جو برائیاں ہیں اس کو دور کر دے. اس لیے دیکھیں، اس کو صحیح اینگل سے بات کرنی ہے. عیب نکالنا، اشارے کرنا، مال کو جمع کرنا، گن گن کے رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا. اب اللہ تعالیٰ اور ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو اپنی پرسنالٹی سے میچ کر رہے ہیں، ہم کسی اور سے نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنا ہی حال سدھار لیں تو بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اپنا ہی حال سدھار لیں. تو دیکھیں ادھر جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ. تو دیکھیں یہ پرسنالٹی کو اور اللہ تعالیٰ انہینس کر رہے ہیں. اس پرسنالٹی کو ہمیں اور سمجھنا تھا کہ یہ میں تو نہیں ہوں، کیونکہ دونوں چیزوں میں مجھے اپنا آپ ہی نظر آیا. تیسری آیت میں بھی ہمیں اپنا آپ ہی دیکھنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے، یہ 2 گناہ کے کام کرنے والا، کہ مال اس کا اخلدہ کا ذرا الفاظ ہے نا، یہ اکثر ترجمہ آ رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مال اس کا ہمیشہ رکھے گا اس کو، یا مال اس کا ہمیشہ رہے گا. سمجھ آئی؟ دونوں ترجمے آپ لے سکتے ہیں کہ اس کو زندہ جاوید کر دیا. یہ انہوں نے عجیب سا ترجمہ دیا ہے، گویا اس کے مال نے اس کو زندہ جاوید کر دیا. تو مال اس کو ہمیشہ رکھے گا یا مال اس کا ہمیشہ رہے گا، ہم دونوں پہ روشنی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو ایک کیریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں اور اپنی کر رہے ہیں. کہ سچ بات یہ ہے کہ مجھے اس آیت سے اپنی سائیکالوجی یہ فیل ہوئی کہ واقعی جو مالدار ہوتا ہے نا، اس کو ڈر نہیں لگتا. اس کو لگتا ہے کہ یہ جو میرا مال ہے نہ یہ جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مجھے عزت ملی ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. اور اتنا مال کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ہم اترا کر کہتے ہیں کہ بچوں کے بچے بھی کھائیں گے بیٹھ کر، اتنا میں پیچھے چھوڑ جا رہی ہوں، بچوں کے بچے بھی کھائیں گے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے، انسیکیورٹی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا مال ہے، اور اللہ کیسے لیں گے کہ یہ ہم گن کر اور تول کے بھی دیں گے تو بھی ہمارا ایک آپریشن نہیں ہو سکے گا. جس مال پہ ہم اترا رہے ہیں یہ ایسے پانی کی طرح جائے گا. جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے پھر وہ کھڑکی پر کھڑا ہو کر اور اکاؤنٹنٹ کو ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں جب پیسے بھروا رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اگر مال گیا، جبکہ ہمیں اپنے عزیز کی جان بھی پیاری ہوتی ہے. کوئی بھی چیز میں کوئی کیس آ جاتا ہے، کوئی اللہ معاف کرے ان برے لائرز سے یہ گلے پڑ جائیں، کوئی بھی گلے پڑ جائے، کوئی تاوان ہو، کوئی کڈنیپنگ ہو، یا ہر طرف سے ایک ساتھ میں نقصانات آ جاتے ہیں کہ ہمیں پھر اللہ یاد آ جاتا ہے اور ہمیں اچھی طرح عقل آ جاتی ہے کہ اچھا مال اس طرح جاتا ہے، اچھا اس طرح سے بھی مال نکل جاتا ہے. اور ہم کہیں کے نہیں رہتے ہیں. کہ ہمیں ایک انکل ملے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب گھوڑا گاڑی کے دروازے کھول کر مجھے وہ جو اس زمانے میں تو سجی ہوئی گھوڑا گاڑی ہوگی، انہوں نے کہا اس کے بھی دروازے کھول کے ہمیں اس کا ڈرائیور بٹھاتا تھا. یعنی ہم ایسے شاہی خاندان کے تھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب ہم اسی گھوڑا گاڑی کے نیچے سوئے ہیں اپنی جان بچانے، اور وہ ہماری نہیں تھی گاڑی، وہ کسی اور کی گاڑی کے نیچے ہم سوئے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو اور مجھ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جب چاہیں گے ایسا لیں گے
کہ آپ کو اور مجھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو پروردگار ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجئے، برے انجام سے بچا لیجئے، مفلسی اور ذلت سے بچا لیجئے، مانگنے سے اور قرضداری سے بچا لیجئے گا. تو دیکھیں یہ اللہ بتا رہے ہیں، یہ اللہ جو کریٹر ہے ہمارے، جس نے ہمارے اندر سارے سینس ڈالے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بندے کو مال بہت تکبر دیتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے مالدار بھی ہم ہونا چاہتے ہیں اور ہم تکبر سے خالی بھی رہنا چاہتے ہیں. سورہ تکاثر میں ہم نے اور پچھلی ساری صورتوں میں بھی ہم نے یہی بات کی، اللہ سے وعدے کیے کہ اللہ مفلسی سے بچائیے گا، ذلت سے بچائیے گا، ہمارے بچوں کو بھوک پیاس سے بچائیے گا، لیکن ہمیں تکبر کی پہچان نصیب فرمائیے اور ہمیں متکبر ہونے سے بچائیے گا. اللہ تعالیٰ یہ 3 پوائنٹ بتانے کے بعد کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں تم اپنی خیالات کو ایک طرف رکھو کہ اللہ تمہاری سوچ پر کام نہیں کریں گے، اللہ اپنے قانون کے مطابق کام کریں گے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تمہاری اٹکلیں کام نہیں آئیں گی، ہرگز نہیں. اللہ کا قانون بس تم دیکھو گے کہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، البتہ وہ ضرور بضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں. کل بھی ہم نے سورہ عصر پڑھی تو ہم نے کہا ویسے تو بہت سارے کاموں سے گھاٹا پائیں گے، لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ہمارے اعمال نامے میں ہونا کہ کتنے آورز ہم نے دیا لائف کے، کتنے ڈیز ہم نے دیا لائف کے، یہ دیکھا جائے گا. تو بالکل اس وقت جو ایک جنتی انسان کے لیے اللہ تعالی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ایک ٹپس دے رہے ہیں. میں نے کہا نا بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اچھے سنسیئر ٹیچر کی طرح ٹپس دیتے ہیں، جو ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو فیل ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. دیکھیں ٹیچر سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹ کو فیل نہیں ہونے دیتے ہیں، اور وہ اپنی جان اپنا خون پلاتے ہیں ٹپس دے کر، اور اس میں اچھے اسٹوڈنٹس وہ ٹپس لے لیتے ہیں، اور وہی جو بے نیازی برتنے والے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اتنا بڑے پوائنٹس کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ ٹپس مل رہی ہے کہ دیکھو اگر تم جنتی ہونا چاہتے ہو تو موسٹ امپورٹنٹ تمہارے کیریکٹر میں یہ تم غیبتیں مت کرنے بیٹھا کرو، طنز مت کیا کرو، اپنے آپ کو بہت اچھا مت سمجھا کرو، دوسروں کی ڈریسنگ، دوسروں کا میک اپ، دوسروں کی گھر، دوسروں کا رکھ رکھاؤ، دوسروں کا بیٹھنا اٹھنا تمہارا کیا لینا دینا ہے. تم ایون یہاں تک حالت ہے، چلے اس ٹاپک کو چھوڑیں، ٹیبل پر سالن رکھا ہے، ابھی تو نوالا منہ میں نہیں ڈالا تو سامنے سے ناک منہ چڑھ رہے ہیں، وہ شکل نہیں ہے سالن کی، وہ مزہ نہیں لگ رہا ہے سالن میں، تیل کم نہیں لگ رہا ہے، مرچی زیادہ نہیں لگ رہی ہے. یعنی پہلے ہی آپ نے منوسیت شروع کر دی، ناقدری کی، عیب نکالنے والی، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی. کوئی اچھا لگ رہا ہے، اچھا تو لگ رہی ہو، لیکن اگر تم اس کلر کو تھوڑا لائٹ کر دیتی، یوں تو اچھا پکا ہوا ہے لیکن نمک تھوڑا زیادہ ہو جاتا، یوں تو بہت اچھی ہے لیکن آٹے کا تھیلا لگ رہی ہے، یوں تو بہت کلر وائٹ ہے لیکن اس کے کلر میں چمک نہیں ہے. یعنی کیا ہم عیب نکالتے ہیں کسی صورت ہم سامنے والے کو گرا دیتے ہیں. ٹیلر سے کپڑے سل کر آتے ہیں، ابھی پہنا نہیں ہے، یہ کیسے سل گیا، اچھے نہیں لگ رہے. یعنی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کی قدر کریں، ہم چیزوں کی قدر کریں. ہم ترسیں گے مرتے ہوئے کہ اللہ میں ایک اچھا انسان ہو کے مرتی، کہ میں لوگوں کی تعریف کرتی منہ کھول کر، اللہ میں لوگوں کو انسپریشن دیتی دنیا میں، اللہ میں اپنا مال لوگوں کے پیچھے خرچ کرتی کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو مرتے ہوئے کی رسوائی سے بھی بچائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جائے گا جہنم میں، حطمہ میں. دیکھیں اب ایک اور نام ہمارے پاس جہنم کا آ گیا، حطمہ. اور اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا جانو تم کہ حطمہ کیا ہے، اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت، اس کی حقیقت کیا ہے. نار اللہ ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، کسی انسان کی لگائی ہوئی آگ نہیں ہے. یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہوگی جو بھڑکائی ہوئی ہوگی اور جو صرف گناہگاروں کو چاٹے گی.
التی تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں تک پہنچے گی اور دل بند نہیں ہوں گے. یہ ایسی اللہ کی آگ ہے کہ جو دنیا کی آگ ہوتی ہے وہ دلوں تک پہنچ کے دل کو ختم کر دیتی ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تو فرما رہے ہیں نہ جیے گا اور نہ مرے گا، لوتھڑے اتریں گے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے. تو یہ اللہ کی آگ بھڑکائی ہوئی وہ جو جا پہنچے گی سینوں پر، دلوں پر. انہا علیہم مؤصدہ. اور پھر آج جو ہم دنیا میں گاڑی میں کوئی پھنس جاتا ہے، کوئی کمرے میں بند کمرے میں آگ کے پھنس جاتا ہے، جو سفوکیشن اس کو ہم آج فیل کر سکتے ہیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ کیسی سفوکیشن ہوگی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہا علیہم مؤصدہ، کہ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے. کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ جس کی موت ایسے گھٹن سے ہوئی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کا آخری لمحہ کیسے گزرا ہوگا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب کبھی آپ کسی کی ایسی موت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا ہوتا ہے وہ بیچارے کا آخری وقت کیسے گزرا ہوگا گھٹن میں. تو یہ مرے گا بھی نہیں، اس لیے اس کی بالکل ایک انوکھی نوعیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فی عمد ممددہ، کہ لمبے لمبے ستونوں میں آگ لگ رہی ہوگی، بند کر دی جائے گی. اللہ کی آگ ہوگی اور دلوں تک پہنچے گی اور بندہ مرے گا نہیں. پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے. اور آج ہم ذرا کہیں آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ پھر کل سورہ فیل کریں گے. آج ہم صرف سورہ ہمزہ ہی کرتے ہیں اور یہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے اسے زندگی میں اتنی بار پڑھا، اتنی بار سمجھا، ترجمے تک یاد ہیں بچپن سے. پروردگار ہمیں عمل والا بنا دیجئے، ہر پل آپ کی یاد نصیب فرمائیے. اور اس گناہ سے پہلے ہمیں آپ یاد آ جایا کریں کہ ہم لوگوں کو بھی بہت بہترین طریقے سے اس گناہ سے روکیں. کیونکہ دیکھیں آپ بدتمیزی سے کسی کو روکیں گی، غیبت مت کرو اور عیب مت نکالو، تو وہ آپ پر بھی عیب نکالے گا، وہ سدھرے گا نہیں. کیونکہ تمیز کے ساتھ اللہ مجھ کو اور آپ کو میٹھی زبان نصیب فرمائے اور دلوں تک پہنچنے والی بات ہو جائے. اور ہمیں اللہ سے اگر محبت ہو جائے تو یہ ہم غیبتیں کرنا اور عیب نکالنا اور آنکھوں کے اشاروں سے کسی کو ذلیل کرنا، اللہ یہ ہمارے اعمال نامے میں، جیسے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال نامے میں شرک والی چیز نہ ہو، اللہ ہمارے اعمال نامے میں لوگوں کا مال کھانے والی بات نہ ہو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ نہ ہوں. لیکن اللہ تعالی ہمارے اعمال نامے میں یہ بھی نہ ہو کہ ہم کسی کے دل کو دکھاتے تھے یہ حرکتیں کر اور پیٹھ پیچھے لوگوں کی باتیں کر کے اتنا بڑا گناہ کماتے تھے جس کو قرآن نے کہا ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. آپ کبھی سوچئے گا آنکھیں بند کر کے کہ آپ کا پیارا سا بھائی خدا نہ خواستہ وہ مر جائے اور اس کو کاٹ کے کھایا جائے. ہم کبھی پسند نہیں کریں گے. اللہ ہمیں ایسی ہی نفرت اور ایسا ہی یہ گھناؤنا جرم اس کی اللہ تعالی ہمیں شدت سے نفرت نصیب فرما دیجیے اور اللہ ہمیں بہت ہی بعمل کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.